پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ آڈیو لیک میں وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی اور موروثی سیاست کے متعلق انہوں نے کسی سے گفتگو کی ہے۔ بشرا بیگم سے لے کر علی محمد خان نے بانی پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے متعلق بڑی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جب بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ موروثی سیاست کے خلاف ہیں تو صرف اعلانات اور 24 نومبر کے دھرنے کے متعلق علیمہ باجی کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، پارٹی قیادت کو اعلان کرنا چاہیے تھا، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ جس پر عمران خان نے کہا کہ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فیصل چودھری بھی ایڈوکیٹ موجود تھے اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد سنگجانی میں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ سنگجانی یعنی اسلام آباد کے عقب میں۔ ڈی چوک کا فیصلہ نہیں ہوا تھا عمران خان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 دن سنگجانی میں ٹھہرنا ہے، جس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے کہ نہیں۔ نیگوسیشن ہوتی ہے تو پھر وہیں پر دھرنا ختم کرنا ہے، اگر نیگوسیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر دوسری جگہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ علی محمد خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو اس میں سارے معاملات کھل کر سامنے آئے ہیں کہ چکر تھا کیا، کہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما گلٹی تھے، یا جو ڈی چوک پر جانے والا فیصلہ تھا وہ کس کا تھا۔ عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے بقول علی محمد خان کے کہ فیصلہ نہیں کیا تھا، سنگجانی پر ہی دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلہ کسی اور کا تھا، اور علیمہ خان کی طرف سے 24 نومبر کے دھرنے کا اعلان بھی انہی کا تھا، لیکن یہ فیصلہ پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، جس کی شکایات بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ذیل میں کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان الگ الگ احتجاج نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے اور احتجاج ایک ہی کرنا چاہیے۔ سارے معاملات کھل کر سامنے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار کس طرح پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات موجود رہیں گے جب تک بانی پی ٹی آئی آزاد ہو کر باہر نہیں آتے۔